وَإِذْ اور جب قُلْتُم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن ہرگز نہیں نصبرا ہم صبر کریں گے علی طعام کھانے پر واحد ایک ہی فادعو بس دعا کرو لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یخرج وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس میں سے جو تم بتو اگاتی ہے الارض زمین مم بقلیہا سبزی اپنی وکثائیہا اور ککڑی اپنی وفومیہا اور گندم اپنی وعدسیہا اور مسور اپنے وبصلیہا اور پیاز اپنے قالا کہا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی اسے جو ہوا وہ ادنا کمتر ہے بالذی بدلے اس کے جو ہوا وہ خیرن بہتر ہے اہبطو کیا کرو اتر جاؤ مصرن شہر میں فإنا تو بے شک لاکم تمہارے لیے ما جو سألتم مانگا تم نے وضربت اور مار دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت ان کے اوپر کیا چیز مار دی گئی یا کیا چیز مسلط کر دی گئی وہ تھی ذلت الذلۃ ذلت والمسکنۃ اور محتاجی وباء اور وہ پلٹے بغضب ساتھ غضب کے من اللہ اللہ کی طرف سے ذالک یہ بانہم بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے وہ یکفرون وہ کفر کرتے بآیاتی ساتھ آیات کے اللہ کی ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو انبیاء کرام کو بغیر الحق حق کے ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی وکانو اور تھے وہ یعتدون وہ حد سے نکل جاتے تم بھی تو نون با اور تا سے ہے یہ جی آپ کے سامنے تم بھی تو ٹھیک ہے جی وہ مطلب اگاتی ہے کیا چیز اگاتی ہے زمین وہ زمین اگاتی ہے بقلیہا اس زمین کی سے جو بھی سبزی یا ترکاری وغیرہ نکلتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے کثائیہا اور یہ جو نا یہ کثائیہا یہ زمین کی جو ککڑی ہے یہ اسم جنس ہے یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے فومیہا اس زمین کا گیہوں ایک تو اس کا یہ معنی لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا معنی اس کا لہسن بھی لیا جاتا ہے عدسیہا اس زمین کے مسور ٹھیک ہے بصلیہا اس زمین کی پیاز اہبطو تم سب اتر جاؤ مطلب تم سب داخل ہو جاؤ باؤ یہ جو ہے مستحق ہونے سے آتا ہے وباؤ با و حمزہ اور وہ پلٹے ٹھیک ہے تو یہ مستحق ہونے سے آتا ہے کس چیز کے ساتھ کبھی بھلائی کے صلاح کے ساتھ اور کبھی برائی کے صلاح کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پر جو ہے یہاں برائی کے صلاح کے ساتھ یہ آیا ہے عصوا بلکہ عین صاد اور یا ہے یہ حروف علت کا چینج ہے واو کی وجہ سے اور انہوں نے نافرمانی کی یعتدون وہ زیادتی کرتے تھے مطلب کہ وہ حد سے تجاوز کر جایا کرتے تھے لمٹس کراس کیا کرتے تھے تو یہ واقعہ بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے اسی دوران جب وہ ابھی وادی تی میں ہی تھے اور یہ والی جو ہے انہوں نے ڈیمانڈز کی تھی کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے بلکہ ہمیں یہ چاہیے اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے اپنی سبزیوں میں سے اپنی ترکاریوں میں سے اور اپنی گندم اور اپنی مسور اور پیاز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا اور ان پر کیا چیز مسلط کر دی گئی ذلت اور محتاجی اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ لمٹس کراس کرنے والے تھے تو اب وہ من اور سلوہ جو ہے وہ کھا کھا کر نا بنی اسرائیل جو اکتا گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی طرح کی جو اس چیز پر ہم نہیں رہ سکتے ہم نہیں قناعت کر سکتے اس پر تو کیا کریں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں ہمیں گیہوں عنایت کریں ہم خود ایگریکلچر کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کھیتوں میں برکت دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نے
اپنے رب کی نعمتوں سے اکتاتے ہوئے انہیں حقیر سمجھتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لن نصبر۔ اور کیا کیا تھا؟ یہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بلیسنگز دی ہوئی تھیں، ان پر تم لوگ بالکل بھی شکر گزار نہیں تھے، اور یہی تمہارے زوال کی ریزن ہے کہ گویا وہ اپنا زوال خود طلب کر رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ فادعوا لنا، اور وہ باصالحہ تک جاتی ہے بات، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں زمین میں سے وہ چیزیں نکالیں جو زمین اگاتی ہیں، گرو ہوتی ہیں، جو اپنی سبزیوں میں سے، ترکاریوں میں سے، گندم میں سے، مسور میں سے اور پیاز وغیرہ۔ تو یہ بنی اسرائیل کی طرف سے زمین کی پیداوار کا جو ان چیزوں کا ڈیمانڈ کرنا کس قسم کی مینٹیلٹی کو شو کرتا ہے۔ لائک انہیں بس یہ چاہیے تھا کہ وہ اب مزیدار، ڈیلیشیس، ٹیسٹفل چیز ہونی چاہیے جس میں فلیورز ہی فلیورز ہوں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ان کو عطا کیا ہوا تھا وہ ان کے لیے جو ہے وہ مانا نہیں رکھ رہا تھا۔ تو اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ من و سلوہ پر صبر نہیں کیا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وداؤٹ ایفرٹ پرووائڈ کیا تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نیچرل جو ہے وہ فوڈز دی تھیں تاکہ وہ اپنی اس چیز کے لیے تو پریشان ہی نہ ہوں کہ انہوں نے اپنی بیسک جو فوڈ ہے وہ اچیو کیسے کرنی ہے، بلکہ وہ ان چیزوں کی فکر اور ٹینشن میں نہ پڑیں جو ایک بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں، ایک جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں ہر بندے کی، بیسک اسینشلز ہوتی ہیں، ان کے چکروں میں نہ پڑیں، بلکہ کیا کریں؟ وہ فارغ رہ کے آرام سکون سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں۔ یہ نہ بجائے اس کے کہ وہ مصروف ہو جائیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ ان کے اوپر ڈالی ہی نہیں کہ وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کریں، اور وہ کیا ہو گئے؟ بجائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس پر قناعت کریں یا اس پہ سیٹسفائیڈ ہوں، وہ تو لذتوں کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ یہ رویہ کیا شو کرتا ہے؟ ان کی بے حسی، ان کی عیش پرستی، اس طرح کی ذہنیت کو شو کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو، ہمارے لیے زمین سے پیداوار نکالے، جیسے کہ کیا؟ سبزی، لہسن، مسور، ککڑی اور پیاز وغیرہ، جو کہ ہم نے اس آیت میں اسٹڈی کی ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں قال اتستبدلون الذی هو ادنی، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم کم تر ادنا چیز طلب کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو، یعنی وہ کھانے جن کا تم نے مطالبہ کیا ہے، بالذی ہوا خیر، ایک بہتر چیز کے بدلے میں، جو کہ ایک من اور سلوہ مل رہی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں ایک عام خوراک چاہیے جو کہ کم تر ہے، جو تمہیں آلریڈی مل رہی ہے اس سے۔ تو کھانے کی عمدہ اور نفع مند چیزوں کی بجائے تم ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو جو کہ ردی چیزیں ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ایسا کرو پھر، احبطوا مصر فإن لکم ما سألتم، تو اتر جاؤ، ٹھیک ہے، اتر جاؤ، جو تم نے جو کچھ مانگا ہے نا اس کے بدلے میں اتر جاؤ، یعنی تمہاری مطلب اتر جاؤ مطلب مینس کہ پھیل جاؤ، داخل ہو جاؤ کسی بھی شہر میں یا کسی بھی جگہ میں، جو مصرن کو یہاں پہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ تو یعنی تمہاری مطلوبہ چیزیں تمہیں جہاں بھی جاؤ ہر شہر میں آسانی سے مل سکتی ہیں۔ تو مصر سے مراد بیسیکلی یہاں ایز اے ایجپٹ جو ہے وہ کنٹری نہیں لیا گیا، بلکہ کوئی بھی شہر سے مراد ہو سکتا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، کیا ہو گیا ہے؟ الذلہ والمسکنہ، کیا ہو گئی ہے ان کے اوپر مسلط، ذلت اور محتاجی، یعنی وہ ذلت جس کا ظاہری طور پر ان کے جسموں پر مشاہدہ کیا جا سکتا، ایسی ذلت، ایسی خواری، والمسکنہ یعنی مسکینی جو ان کے دلوں میں جا گھسے، ان کی عزت نفس باقی نہ رہے، اپنے آپ کو وہ رسپیکٹیبل فیل نہ کریں، بلکہ کیا ہو جائیں؟ کم ہمت ہو جائیں، ڈسکریج ہو جائیں، حوصلہ نہ رہے، ذلیل خوار ہو جائیں۔ اور ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کا جو حوصلہ پست ہو جاتا ہے نا، کسی کا بھی کوئی بھی ڈسکریج ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، تو وہ یہاں پہ ایکسپلین کی گئی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو پھر وہ کیسے لوٹے ہیں؟ ان کا لوٹنا کیسا ہے؟ غضب کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ غضب ان کی گردنوں کا توق بن گیا کیونکہ انہوں نے حق کی پیروی سے انکار کیا تھا۔ ان کا سودا کتنا برا تھا
کہ وہ کس چیز کو کس چیز پر پریفر کر رہے ہیں. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ہوا کیوں؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ وہ کفر کرتے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنے سے کیا مراد ہے یہاں اس پوائنٹ پہ سمجھیں. یعنی یہودی اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب اور غصے کے مستحق ٹھہرے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی جو بھی تعلیمات، جو بھی ٹیچنگز تھیں، جو آرڈرز تھے، وہ چیزیں ساری ان کو اپنی ڈیزائرز کے اگینسٹ لگیں، اپنی خواہشات کے اگینسٹ لگی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. ایک حکم کے بارے میں یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ڈٹائی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی انہوں نے پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے باوجود اپنی خواہشات کے مطابق بدلا. اور مزید کیا کیا؟ وَيَقْتُلُونَ کیا النبیین بغیر الحق، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو کیا کرتے تھے؟ ناحق قتل کرتے تھے. بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو اس لیے قتل کر ڈالتے تھے کیونکہ وہ منمانی کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے راستہ بتانے والوں کو ہی قتل کر ڈالتے تھے کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا ہی نہ بچے، ہم اپنی منمانی کریں، جو ہمارے دل میں آئے ہم وہ کریں. تو سوچیں وہ معاشرہ، وہ نیشن، وہ لوگ کیسے ہو گئے ہوں. اور بنی اسرائیل میں جہاں تک ایک دو انبیاء کا ذکر کر دیتی ہوں، اور سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کو جو ہے وہ قتل کیا تھا. اور قتل انبیاء کسی بھی صورت میں حق نہیں ہوتا. ایک عام انسان کا قتل تو اپنی جگہ ہے، یہ جو انبیاء کا قتل ہے یہ تو بہت ہی گناؤنا جرم ہے. اور انہوں نے باقاعدہ، اگر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک نقل کرتی ہوں کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں 300 نبیوں کو قتل کیا، پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا. تو یہ اس سے زیادہ ان کی یہ تھی کہ یہ انبیاء کرام کو قتل کرنے کے بعد اپنے کاموں میں ایسے مگن ہو جایا کرتے تھے جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر والی بات ہے. اس قدر دل سخت تھے اور اس قدر جو ہے نا بے حسی ان پہ چھا چکی تھی. ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی. اور کیا ان کی نافرمانیاں تھیں؟ یعنی بنی اسرائیل کو عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے ملا. یہود نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، واجبات کو ترک کیا، حرام کاموں کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ ڈالا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ کیا تھے؟ وہ حد سے گزر جاتے تھے. یہودی کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر زیادتیاں کرنے والے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے کیسے زیادتی کے مرتکب ہوتے تھے؟ کیا کرتے تھے وہ؟ ایک تو یہود جو ہے وہ بدعات ایجاد کرتے تھے، ایسا کام جو دین میں ہے ہی نہیں، ایسی انوویشن کر لینا تو اس کو کہتے ہیں بدعت. تو وہ ایسا کام کرتے تھے. یعنی دین میں اللہ تعالیٰ کے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں، جن کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ ہے، تو ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے دین میں نئی باتیں ایجاد کر کے اپنی مرضی سے گناہ اور ثواب کے فیصلے کرتے تھے. سب سے پہلی تو یہ ان کی زیادتی تھی. پھر دوسری یہ تھی کہ یہود دین میں غلو کرتے تھے، حد سے باہر نکل جاتے تھے. گناہ اور جو نافرمانی یہ انہی چیزوں کا سبب بنتے ہیں. جب انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور جب وہ نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے تو اس کو ایک مومنٹ آتا ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا غلط کیا ہے اور درست کیا ہے، حق و باطل میں تمیز ہی پتہ نہیں چلتی. بس ایسی غفلت سے کیا ہوتا ہے، پہلے تو گناہ صغیرہ جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ایسی نافرمانی ہو اور گناہ کا ہی بار بار انسان ارتکاب کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایسے غفلت والے بیہیویئر سے صغیرہ گناہ جنم لیتے ہیں، پھر ان گناہوں سے گناہ کبیرہ جنم لیتے ہیں، پھر کبیرہ گناہوں سے مختلف قسم کی بدعات اور کفر کے رویے ڈیولپ ہوتے ہیں، اور ہم ہر آزمائش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ جو ہے کبھی بھی ہم نافرمانی اور گناہوں کو ایزی لینے لگیں.
اس کو میں اب سمرائز کر دیتی ہوں پوری آیت کو، کہ جب بنی اسرائیل پر اس وادی میں جہاں کہ ہر قسم کا وہ جو کھانے پینے کا سامان انہیں اویلیبل تھا نا اترنے لگا، تو یہ بدبخت قوم جو ہے شکر گزاری کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے کہ ہمیں مصر سے نکال کر اس وادی میں لا کر ڈال دیا ہے جہاں من و سلوہ کے سوا اور کچھ نہیں ملتا، ہم تو پچھلی جہاں جس جگہ ہم رہ رہے تھے وہاں میں ہر قسم کی جو ہے پیداوار تھی، ہمارے پاس ساگ تھی، سبزی تھی، ککڑی تھی، گیہوں تھے، مسور، پیاز، لہسن وغیرہ جسے ہم کھاتے پیتے تھے۔ اب آپ اپنے رب سے ہمارے لیے ان چیزوں کو مانگی۔ اس گستاخی پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں درگزر فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ اس وادی کو طے کر کے آبادی میں چلے جاؤ جہاں تمہیں سب مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی، کیونکہ یہ تو نارملی اویلیبل ہونے والی چیزیں ہیں نا، تو یہ تو تمہیں کہیں بھی مل جائیں گی۔ یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے اپنے 10 انعامات شمار کروائے ہیں جو ہم پیچھے بالکل آغاز میں ڈسکس کر کے آئے ہیں۔ یہ لوگ اتنے انعامات کے باوجود کفران نعمت ہی کرتے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی سرزنش ہوئی اور ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر کے اپنے غضب کا مستحق قرار دے دیا گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں یہ لوگ حد سے بڑے رہے۔ یہ لوگ نہ صرف دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے اور ان کی سلطنت اور عزت اور جاہ و حشمت وغیرہ جاتی رہی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی بھی حاصل کی، جس کی ابدی سزا جہنم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔